آپ نے ایسے لوگوں میں ہی رہنا ہے جو نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، روزے بھی چھوڑتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، رزق حرام بھی کھاتے ہیں۔ ان میں رہ کر ان جیسا نہیں ہونا، اپنے اوپر ان کے رنگ کو نہیں چڑھنے دینا۔ یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے کہ بروں میں رہ کر ان کی بہتری کی کوشش کریں، نہ کہ بروں کے ساتھ رہ کے بروں جیسے ہو جائیں۔ ایک جگہ پہ لوگوں کا جو آپس میں معاشرت ہے، لین دین ہے، رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کونوا فی الناس کالنحلہ، اے لوگوں میں اس طرح رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں رہتی ہے۔ مثال دیکھیے، لوگوں میں اس طرح رہو کالنحلہ، جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں رہتی ہے۔ کیوں؟ کس طرح کہ وہ جو پرندے ہیں نا، وہ اس کو کمزور بھی سمجھتے ہیں، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، یعنی اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کو پاس بٹھاتے بھی نہیں ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس کی اصلیت کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا شہد کی مکھی کی طرح رہو کہ پرندے اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر پرندوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی میں کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، کیا کیا برکتیں رکھی ہیں، تو وہ اسے حقیر نہ جانتے۔ فرمایا لوگوں سے اپنی زبانوں اور جسموں کے ساتھ گھل مل جاؤ، زبان کے ذریعے اور جسم کے ذریعے لوگوں کے اندر گھل مل جاؤ۔ جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں اڑتی رہتی ہے، جسم بھی اس کا، وجود بھی اس کا، اور وہ اس کو ان کے ساتھ گھل مل کے رہتی ہے، لیکن جو اس کا کردار ہے، اپنے کردار کو کبے جیسا نہیں ہونے دیتی کہ کسی سے نوچ نوچ کے کھائے، اپنے کردار کو کسی کا دشمن نہیں بناتی، بلکہ خوراک کھاتی ہے، خوراک کو اپنے اندر لے کے جاتی ہے، اس کو جذب کرتی ہے، پھر اس کا ایسا خمیر بناتی ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ لوگوں میں رہو زبان کے ساتھ، جسم کے ساتھ، لیکن لوگوں کی ذات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ ان میں رہ کر ان کے نفع کا کام کرو، ان کے فائدے کا کام کرو۔ چال بازوں کے ساتھ چال باز نہ بن جاؤ، چال بازوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرو۔ ٹھگوں کے ساتھ ٹھگ نہ ہو جاؤ، ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ چوروں ڈکیٹوں کے ساتھ چور اور ڈکیٹ نہ بن جاؤ کہ میری مجلس ہی ایسی ہے۔ نہیں، اپنے دل، جسم، وجود کے ساتھ رہو ان میں ہی، لیکن ان کا رنگ اپنی ذات پہ نہ چڑھنے دو، جس طرح شہد کی مکھی اپنے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھنے دیتی۔ لوگوں میں رہ کے لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ اور دوستو، یہ بہت بڑی گہری بات ہے، بہت بڑا کلام ہے یہ۔ آپ معاشرے سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ تلاش بھی کرنا چاہیں، مثلا گوجرا گاؤں میں آپ تلاش کرنا چاہیں کہ جی میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کہیں گے جی میں نے اس بندے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کہیں جی میں نے اس بندے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جس کی نظر میں حیا ہو، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کہیں گے میں نے ہر صورت اس بندے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جس کا رزق 100% حلال ہو، آپ کو نہیں ملے گا بندہ۔ آپ نے ایسے لوگوں میں ہی رہنا ہے جو نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، روزے بھی چھوڑتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، رزق حرام بھی کھاتے ہیں۔ ان میں رہ کر ان جیسا نہیں ہونا، اپنے اوپر ان کے رنگ کو نہیں چڑھنے دینا۔ یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے کہ بروں میں رہ کر ان کی بہتری کی کوشش کریں، نہ کہ بروں کے ساتھ رہ کے بروں جیسے ہو جائیں۔ معاشرے سے آپ بھاگ نہیں سکتے، لیکن معاشرے کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھنے دیں۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر اور اس نے تقدیر سے متعلق پوچھا کہ یا علی مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ تقدیر کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، یہ تقدیر میں، اس شخص نے پوچھا جی تقدیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا تو سوال کر رہا ہے، لیکن یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ نہ لگا، یہ بڑا گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ نہ لگا۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ تقدیر کیا ہے۔ پھر روکا، اس نے پھر اصرار کیا، پھر روکا۔ جب تیسری بار اس نے روکا نا تو آپ نے فرمایا یا ایھا السائل ان اللہ خلقک لما شاء، اے سوال کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا جیسا اللہ نے چاہا، اور لما شئت، یا ایسا پیدا کیا جیسا تو نے چاہا۔ تقدیر سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جب پیدا کیا تو اس طرح کا پیدا کیا جس طرح کا اللہ نے چاہا، یا اس طرح کا پیدا کیا جس طرح کا تو نے چاہا؟ اب وہ بندہ جواب کیا دیتا؟ اس نے کہا یا حضرت جیسا میرے رب نے چاہا، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میری مرضی سے تو میں نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا بل لما شاء قال فیستعملک لما یشاء، اگر رب نے تجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے نا تو تجھے استعمال بھی اپنی مرضی سے کرے گا، بیماری بھی دے گا، صحت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بے اولادی بھی دے گا، دکھ بھی دے گا، سکھ بھی دے گا، امیری بھی دے گا، فقیری بھی دے گا، سردی بھی دے گا، گرمی بھی دے گا، تیرے اوپر ایک تحفظ کی چادر تانے گا بھی اور تجھے بے آسرا بھی کرے گا۔
तुझे बड़ी कौम बिरादरी भी देगा, तुझे उनसे महरूम भी करेगा, तुझे अच्छा घर और छत भी देगा, तुझे मुसाफिर भी बनाएगा, तुझे पानी की मिठास की लज्जत से भी आशना करेगा, तुझे प्यास भी देगा। सारी चीजों से वो तेरे साथ जिस तरह का मामला वो करना चाहे वो करेगा। फरमाया इसको तकदीर कहते हैं। ये तकदीर है कि रब जिस तरह का चाहे अपने बंदे के साथ मामला करे, सेहत दे, बीमारी दे, इज्जत दे, जिल्लत दे, बादशाही दे, फकीरी दे, कुएं में गिराए तो फिर भी उसका यूसुफ, तख्त पे बिठाए तो फिर भी उसका यूसुफ, फिरौन के घर में पाले तो फिर भी उसका मूसा, फिरौन के साथ जंग करवाए तो फिर भी उसका मूसा, मक्का से निकलवा दे तो फिर भी उसके मोहम्मद, मक्का को फतह करवा दे तो फिर भी उसके मोहम्मद। ये सारे का सारा क्या है? ये तकदीर का खेल है और ये अल्लाह के हाथ में है। वो फरमाया अगर उसने तुझे तेरी मर्जी से पैदा नहीं ना किया तो फिर मामला भी वो तेरी मर्जी से नहीं करेगा, अपनी मर्जी से करेगा।